مشرق وسطیٰ میں جاری جو جنگ ہے، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ یہ تیسری عالمی جنگ کے برابر ہے یا اس کے مترادف ہے۔ میرے خیال سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر کی فورسز کو شکست ہوئی تھی اور ایک چھوٹے سے قصبے سے، جو اسٹالن گراڈ اور جو لینن گراڈ دو قصبے تھے، وہاں جا کے ہٹلر کی پوری مائٹ جو ہے، ملٹری مائٹ جو ہے، وہ سرنگوں ہو گئی تھی۔ یہی کچھ مجھے مشرق وسطیٰ میں بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ، جس کو یہ گمان تھا کہ شاید وہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت ہے اور وہ جب اس علاقے میں آئیں گے تو بس پھر ہر طرف ان کی فتح کے جو شادیانے بجیں گے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان کو شاید یہ احساس نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس قوم کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو جو پچھلے سال جون میں جنگ ہوئی تھی، اس میں جو نتیجہ نکلا تھا، اور خاص طور سے ٹرمپ نے جس کا اقرار بھی کیا تھا خود، کہ 2 دن میں ایرانی ایسے لڑے ہیں کہ میں خود اس کے اوپر یعنی پریشان تھا اور حیران تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ جاری کرنے کے لیے ٹرمپ کو کئی بار سوچنا چاہیے تھا۔ اصل میں ٹرمپ کا قصور ہے بھی، قصور نہیں بھی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ایپسٹین فائل کی وجہ سے، جس میں ان کی ایسی کرتوتیں ہیں جو دنیا دیکھے گی تو کہ کیا نقشہ بنے گا، اس کی وجہ سے وہ نیتن یاہو، جس کے قبضے میں وہ فائلز ہیں، اس کے کہنے پر اس جنگ میں انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اور اپنی افواج کو جھونک دیا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ وہ جو امریکی مائٹ تھی، وہ جو اس کے آئیکونک تھے کہ جی یہ طیارہ بردار جہاز اس طرف چل پڑا، یہ اس طرف چل پڑا، اور اس کے بعد خوف کی ایک لہر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے، ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے 1971 میں، جب ہمیں کہا گیا تھا کہ چھٹا بیری بیڑا آ رہا ہے جو کبھی آ کے نہ لیا، اس لیے کہ اس وقت بھی امریکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا اور ہندوستان کے حق میں ساری کارروائیاں اس کی جاری تھی۔ اسی طرح سے اب یہ جو لے کے آئے یہاں پر سب کچھ، ان کا خیال یہ تھا کہ بس ایران جو ہے وہ یا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا اور یا جو ہے چپ کر کے بیٹھ کے مار کھاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان 2 بڑے بحری بیڑوں کا، جن میں ایک ابراہم لنکن اور دوسرا جو ہے وہ جیرالڈ فورڈ تھا، ان کا کیا حال ہوا ہے، میرے خیال سے آنے والی تاریخ میں یہ ان کی جو حالت زار ہے وہ کتابوں میں پڑھائی جائے گی، ملٹری اکیڈمیز میں۔ ایک جو ہے وہ یونان کی کسی ورکشاپ میں کھڑا مرمت کروا رہا ہے اور کہتے ہیں 32 ہفتے لگیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جو ابراہم لنکن ہے وہ کوئی 1000 میل دور جا کے کسی کونے میں چھپ کے اپنے زخم چاٹ رہا ہے، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیا حشر ہوا تھا۔ میزائلوں نے اس کو ہٹ کیا تھا۔ کسی نے کہا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہ جی یہ تو لانڈری میں آگ لگ گئی تھی، 600 بستر جل گئے تھے، اس لیے فوجی اب سوئیں کہاں، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری مائٹ استعمال کرنے کے باوجود امریکہ نے دیکھا کہ ایران اسٹیڈ فاسٹ ہے، ایران کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ ٹرمپ نے اس پورے عرصے میں، جو 1 مہینے سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہے، جھوٹے دعوے، جھوٹے وعدے کر کے اپنی قوم کو بھی بے وقوف بنایا اور پوری دنیا کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، مذاق کیا پوری دنیا کے ساتھ۔ ان کے سارے دعوے، 3 دن کے بعد تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ نے جنگ جیت لی ہے، لیکن جو اس کے بعد جوت پڑنے شروع ہوئے ہیں ان کو، وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ کیا اسرائیل کا حشر ہوا ہے؟ وہ اسرائیل جو پھولے نہیں سماتا تھا اپنی مائٹ کے اوپر، وہ پوری قوم پچھلے 1 مہینے 3 دن سے بنکروں میں چھپی ہوئی کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہے کہ کیسے تل ابیب جو ہے وہ غزہ بن رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، جس قوم میں جذبہ ہو، جس قوم میں ہمت ہو، وہ اپنے سے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہو جائے اگر، تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ٹرمپ نے کیا کھویا، کیا پایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ اس کے سارے ایلائز جو ہیں، جو اتحادی ہیں اس کے، وہ ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ آغاز ہوا پہلے کینیڈا سے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر کو ایک تقریب میں انہوں نے یہ کہہ کے تعارف کروایا کہ ہیئر از دا پرائم منسٹر آف دا 51st اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یعنی شرم آنی چاہیے ٹرمپ کو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا پرائم منسٹر آیا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح تمسخرانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسی رات میں اور 1 دن بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے دوران ایسے فیصلے کیے کینیڈا نے کہ امریکی قوم بھی یاد رکھے گی، ٹرمپ تو بہرحال یاد رکھیں گے ہی۔ تمام معاہدے انہوں نے کینسل کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ G7 کو بھی ہم کہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ختم کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بہت ہی قریبی الائز تھے، جس میں برطانیہ اور فرانس سب سے زیادہ قریبی تھے، آپ نے دیکھا انہوں نے جب دیکھا کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایرانین نیشن کی ہمت اور جرأت اور شجاعت جو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بیان دیا کہ یہ ایران کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ یہ فرانس نے بھی کہا، یہ برطانیہ نے بھی کہا۔ پھر بھکاریوں کی طرح سے
ٹرمپ نے بھیک مانگی بیٹھ کے، ایک پریس کانفرنس میں نہیں 3 پریس کانفرنسز میں، کہ نیٹو کے جو الائز ہیں وہ آئیں میری مدد کریں، میں نے ہرمز جو ہے کھلوانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھکاری کی طرح امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھیک مانگتا رہا، لیکن کسی نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا، ایک بھی اتحادی نے، ایک بھی نیٹو کے رکن ممالک نے اس کے اس مطالبے پر کان نہیں دھرے۔ تو یہ آئسولیشن کا حال ہے امریکہ کی، جو جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے کبھی آج تک نہیں ہوا۔ اصل میں ٹرمپ جو ہیں وہ گھیرے میں ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جو ایپسٹین فائلز ہیں اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر گھیرے میں ہیں نیتن یاہو کے۔ دوسرے ان کے جو پہلے منسٹر آف ڈیفنس تھے، اب جو وزیر جنگ کہلاتے ہیں، ہیگزت، اور اسی کے ساتھ روبیو، یہ وہ ہاکس ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں بنیادی طور پر، اور دنیا بھر میں انہوں نے جن پالیسیز کو اختیار کر رکھا ہے وہ اینٹی مسلم کے بارے میں کوئی ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ دکھا کے پاکستان کو بلیڈ کرانا چاہتے ہیں، کبھی وہ انڈیا کی انیکسیشن کا پلان جو ہے کشمیر کا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دس وار ہیز اسٹرک ٹرمپ بیڈلی۔ میرے خیال سے رات کو ان کو نا خواب میں بھی چیزیں ڈراتی ہوں گی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ابھی آج ہی ہم نے دیکھا کہ 2 چیزیں ہونے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کل صبح یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے ٹرمپ اپنی قوم سے خطاب کریں گے۔ وہ ایک بھگوڑا ہے، وہ ایک بزدل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں اس جنگ سے نکل رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں۔ جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کا اظہار اس نے 2-3 جگہ کر دیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہمارے آبجیکٹیو پورے ہو گئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ یہ اب اس جنگ سے بھاگے گا، کیونکہ اس سے زیادہ قوت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک دھمکی تھی کہ ہم لینڈ ٹروپس کو خارج جو آئلینڈ ہے اس میں بھیجیں گے، تو عراقچی کی وہ مسکراہٹ مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا وی آر ویٹنگ۔ تو وہ بھی پلان جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا کیونکہ ٹرمپ اب اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے پوری دنیا کے ممالک کو یہ مثال قائم کر کے دکھا دی ہے کہ اگر قوم متحد ہو، اگر قوم کی لیڈرشپ سنسیئر ہو اپنے عوام کے ساتھ، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ آج اسرائیل کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم اس خطے میں بہت بڑی قوت بن کے ابھرے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ اس کی قوم کی جو حالت ہے میں نے ابھی بیان کی تھی، جو تل ابیب کی حالت ہے وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو وہاں کی لیڈرشپ کا بتاتا ہوں۔ ایک بندہ، نہ کوئی فوجی نہ کوئی اس کا منسٹر آپ کو باہر نظر آئے گا جہاں میزائل برس رہے ہیں بارش کی طرح سے، کہ وہ آ کے لوگوں سے اس کا حال ہی پوچھ لے کہ بھائی آپ کے ساتھ گزر کیا رہی ہے۔ تو تل ابیب کے نقشے وہی ہیں جو غزہ کے تھے۔ میں ایز اے مسلمان بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ تکلیف جو ہمیں پہنچتی تھی غزہ کے مظلوموں کو دیکھ کے، وہ مسرت مجھے حاصل ہو رہی ہے اسرائیل کے لوگوں کو دیکھ کے جن کی لیڈرشپ نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی آخیر کر دی تھی۔